پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں ہمارے مستقل پینالسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، مفسر قرآن ہیں اور ماہر تعلیم ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کے تجزیے اور تبصرے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج جب کہ ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں تو اس ملک کو دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے استحکام نصیب فرمائے، قرار نصیب فرمائے اور اہل وطن کو بھی عافیت نصیب فرمائے۔ پہلی خبر ڈاکٹر صاحب جو آج ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بریلینٹ پاکستانی کی خبر ہے۔ اکاڑا سے ان کا تعلق ہے جی، محمد انور ان کا نام ہے، اخبار فروش ہیں، ساری زندگی یہی محنت کی انہوں نے، سائیکل پر گھر گھر اخبار ڈالا، بیچا، فروخت کیا، ہاکر کی زندگی بسر کی۔ استقامت ان میں بڑی بتائی جاتی ہے جی، کہ می ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، یہ اپنے کام اور کاج سے ڈٹے رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہیں احساس تھا کہ میں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکا وہ میری اولاد کو ضرور حاصل ہونی چاہیے، تو تعلیم دلواتے رہے ڈاکٹر صاحب۔ اب ان کی بیٹی ہیں ڈاکٹر فاخرہ انور، انہوں نے MBBS میں 7 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر صاحب وہ عبید اللہ انور ہیں، ڈی فارمیسی کر کے فارماسسٹ بن گئے اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں گریڈ 18 کے آفیسر ہیں۔ ایک بیٹی MPhil کیمسٹری کر کے لیکچرار کی جاب کر رہی ہے اور چھوٹی بیٹی MPhil زوالوجی، جبکہ بیٹا BS آنر کر کے، مطلب پوری فیملی، خواہ وہ خواتین ہوں یعنی بچیاں ہوں یا بچے ہوں، انہوں نے اپنی اس محنت سے اور لگن سے انہیں تعلیم حاصل کروائی ہے اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایک اچھا اپنا ریکارڈ پیش کیا ہے اور اعزاز حاصل کیا ہے، گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک طرف جہاں ایک بطور پاکستانی بہت سکسیس سٹوری ہے، وہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ تعلیم کے حوالے سے اس میں بڑا سبق ہے۔ آپ کا شعبہ بھی تعلیم ہے، تو فرمائیے اس میں۔ اور ہمارا ضلع بھی اکاڑا ہے۔ ضلع بھی اکاڑا ہے جی، وہاں کی یہ بڑی شاندار سٹوری ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک بات ہم بڑے تکرار سے کرتے آئے ہیں اس پروگرام میں بھی اور دیگر پروگرامات میں بھی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹیلنٹ پاکستان کے یوتھ کو دیا ہے شاید ہی کسی اور ملک میں یہ ہو۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوتھ یعنی جوان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں اتنے ہیں ہی نہیں۔ پاکستان میں کوئی 64 سے 67% تک جو ہیں وہ جوان ہیں۔ بہت بڑی ریشو ہے، یعنی دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ تو ان جوانوں کو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ہیومن ریسورس ہے اور اس کو صحیح کام میں لانے اور اس سے کام لینے کی ضرورت ہے اصل میں۔ تو اس میں جو ماں باپ اپنے لگن سے اور اپنی محنت سے بچوں کو کوئی ڈائریکشن اور ڈائمنشن دے دیتے ہیں، وہ پھر اس طرح کے ریزلٹس حاصل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو پہلو یہ ہے والدین کی تربیت کا اور والدین کی لگن کا۔ دیکھیں، اخبار فروش آپ نے کہا کہ وہ بڑے مستقل مزاج بتائے جاتے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ لگے رہے۔ اخبار فروش کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بارش ہو، آندھی ہو، جو مرضی ہو، اس کو تو کوئی کرنا لیٹ میں نہیں کر سکتا، وہ اخبار باسی ہو جائے گا۔ ہاں، اس نے تو اخبار پہنچانا ہے۔ لہٰذا یہ تو کام ہی ان کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ اگر کسی اخبار فروش کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کی زندگی میں اسی طرح کی سٹوری نظر آئے گی۔ لیکن اس میں جو خاص طور پہ بچوں کو پڑھانے والی بات ہے، یہ بچوں کو موٹیویشن بھی دینا۔ ایک اخبار فروش کا جو خود میٹرک پاس ہے اور اپنے بچوں کو موٹیویشن دینا کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور پھر اس موٹیویشن کو میٹیریلائز کرنا، اور پھر اس پہ ایک دن نہیں لگتا، اس پہ زندگی لگتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ پوری اس کی زندگی کی داستان ایک سنا رہا یہ نتیجہ جو آج ہمارے سامنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں ہمارے پاکستان کے ان والدین کے لیے ایک موٹیویشن ہے جو اپنے آپ کو کم وسیلہ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اپنے بچوں کو آگے پڑھا نہیں سکتے یا آگے بڑھا نہیں سکتے، ان کے لیے بھی اس میں موٹیویشن ہے اور سبق ہے کہ ان کو اپنے وسائل کے کم ہونے کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی محنت کے ذریعے سے اس کو جو وسائل کی کمی ہے اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔
دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا وسائل ہوں. سارے وسائل والے کب پڑھتے ہیں؟ بالکل. سارے وسائل والے کب جو ہے وہ اپنی اس طرح کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ محنت کے ساتھ کم وسیلہ ہونے کے باوجود اس کو کور کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس آپ محنت نہ کریں، وسائل جتنے مرضی زیادہ ہوں، اس سے یہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے. لہٰذا وسیلے کی یا وسائل کی کمی اس کو کبھی شکوہ نہیں بنانا چاہیے، بہت خوب، بلکہ اس کو محنت کر کے اس کے ذریعے سے اپنے نتائج جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جن کے والدین، اولاد کے لیے اس کی بہت بڑا سبق ہے کہ جن کے والدین جو ہے کم وسائل رکھتے ہیں یا ان کے پاس کوئی بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی بہت ظاہری طور پر ایسے وسائل نہیں ہیں، ان کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. وہ اپنی آج کل تو اتنی ساری تنظیمیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچوں کے والدین جو ہے بالکل ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو بہت ساری تنظیمیں ہیں میں جانتا ہوں کہ جو ان کی تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایسے آپ کو ادارے مل جاتے ہیں، ایسے بہت سارے افراد مل جاتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی ماحول کو یا کسی وسیلے کو شکوہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کے اندر سے راستہ پیدا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں چاہتا ہوں یہاں آپ اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائیں کہ آپ باہر بھی گئے، آپ نے باہر کا تعلیمی سسٹم بھی دیکھا. ہمارے اور باہر کے ممالک میں ایک فرق یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے والدین پہ، اور بالکل ہم کہتے ہیں جب تک ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بس فیڈ ہی کرتا رہے کوئی نہ کوئی. تو کیا ایسا نہیں کہ ہم بھی، ہمارے بچے کچھ روزگار بھی ساتھ ہے، کچھ کمائیں بھی، کچھ اس طرح کا سلسلہ باہر تو چلتا ہے؟ بالکل. یہ تو 16 سال کی عمر کے بعد باہر کے والدین جو ہیں، آپ اگر یورپ میں جائیں یا برطانیہ وغیرہ میں جائیں تو 16 سال کے بعد ان کا والدین کے ساتھ ایک طرح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ والدین کے ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے. تو لہٰذا ان کو کمانا بھی پڑتا ہے، ان کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، وہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ عام طور پہ نہیں ہوتا. تو یہ بہت اچھا پہلو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ساتھ وہ تھوڑا بہت کما کے اپنے والدین کا ہاتھ بھی بٹائیں اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیں. پڑھائی کے اندر ایسے اتنے گھنٹے بچ جاتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی کے اندر جو ہم نے ہلکان کیا ہوتا ہے کہ بس پڑھ رہے ہیں اور بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور خاص طور پہ بچیاں جو گھروں کے اندر وہ کوئی کام تک نہیں کرتی ہیں اور والدین اپنی والدہ کا ہاتھ تک نہیں بٹاتی کہ میں بس پڑھ رہی ہوں، بس امتحان کی تیاری. حالانکہ اس میں سے اگر کوئی 5-10 منٹ کے لیے اٹھ جائیں، نماز وغیرہ پڑھیں اور اس میں کچھ اپنی والدہ کا ہاتھ بھی بٹا دیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقاعدہ تر و تازہ ہو کے جب دوبارہ پڑھیں گے تو ان کو اتنا فائدہ ہو جائے گا. تو لیکن ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے اس طرح کا. تو یہ بالکل یہ بھی کرنا چاہیے، والدین کے ہاتھ بھی بٹائیں اور کمائی وغیرہ کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور دونوں کام بیک وقت کریں، کام بھی کریں اور پڑھائی بھی کریں. ڈاکٹر صاحب آج کل تو اور زیادہ آسانی ہے کہ آن لائن بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آپ ارن کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. ناظرین اکرام، یہ سٹوری تھی محمد انور کی، اوکاڑا سے جن کا تعلق تھا، بڑی محنت مشقت سے جنہوں نے روزی بھی کمائی، اولاد کو تعلیم کی طرف راغب بھی کیا. اولاد نے بھی ان کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرا بلکہ ان کے بر لانے میں اپنی پوری سعی اور کوشش کھپا دی. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو کام باپ نے کیا ہے اولاد بھی وہی کرے گی. وہ آگے بڑھ سکتی ہے، والدین کے لیے بلند مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتی ہے. یہی سبق ہے ہم سب کے لیے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب بڑی دلچسپ خبر ہے، اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کی خبریں آیا کرتی ہیں ان میں یہ بڑی ایک منفرد قسم کی خبر ہے. حسینہ واجد ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک عزم کیا ہوا ہے وہاں بنگلہ دیش میں کہ ایک مسجد بنانی ہے جسے وہ اسلامی ثقافتی مرکز کہتے ہیں یا اسلامک سینٹر کہہ لیجیے. اس کے کافی گوشے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں ایک تو یعنی
ماڈل مسجد ہوگی، حج کی رجسٹریشن جو ہے وہ بینک میں نہیں ہوگی، یہاں ہوگی، یہاں حج کی تربیت ہوگی، ائمہ کی ٹریننگ ہوگی، پری پرائمری ایجوکیشن یہاں دی جائے گی بچوں کو، تجہیز و تکفین کا بندوبست ہوگا، عالی شان لائبریری ہوگی، قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست ہوگا، اور ارادہ ان کا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس طرح کی 564 مساجد قائم کی جائیں گی، 200 ماڈل مساجد قائم کر دی گئی ہیں۔ یہ منصوبہ ڈاکٹر صاحب تقریباً $1 بلین لاگت کا ہے، تو اب 200 ظاہر بن چکی ہیں اور رمضان میں 50 ماڈل مساجد یہ تعمیر ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ خبر بڑی پہلودار اس اعتبار سے ہے کہ آج جب کہ مساجد خصوصاً ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی یہ لوگوں کے اپنے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ مساجد تعمیر کریں گے، تو ایک سرکاری سطح پر اتنا شاندار منصوبہ، اسلام کی اتنی اچھی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے، تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیں جو مسجد ہے یہ تو مسلمانوں کا شعار ہے اور مسلمانوں کے تہذیب و ثقافت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو قرآن نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے شاعر اللہ، تو ان شاعر اللہ میں سے جو امتیازی نشانات ہوتے ہیں کسی قوم کے، تو مسجد جو ہے یہ بہت بڑا ایک بڑی شعیرہ ہے، ایک بہت بڑا امتیازی نشان ہے۔ اور تہذیب و تمدن جہاں پہ دیکھیں، جب ہم تہذیب تمدن ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اگرچہ یہ مترادفات ہیں، بعض نے کہا کہ اس میں فرق بھی ہے، تو اگر فرق اس کو کریں تو تہذیب وہ نظریہ ہے جس پر کوئی قوم چلتی ہے، تمدن اس کی عملی صورت ہے، اور ثقافت اس کے دونوں کا جو مجموعہ ہے اس کو ثقافت کہتے ہیں۔ تو جس قوم کے نظریے میں نماز پڑھنا شامل ہے، عملاً وہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی ثقافت میں مسجدیں نظر نہ آئیں؟ لہٰذا مساجد جو ہیں وہ یہ تو مسلمانوں کے قوم کی ایک بڑی نشانی ہمیشہ سے رہی ہے، اور پھر اچھی مساجد بنانا، بڑی مساجد بنانا، یہ بھی ہمارا قومی شعار رہا ہے۔ اور ایک عرصے تک آپ دیکھیں یہ جو بر صغیر کے بڑے حکمران تھے، انہوں نے بہت شاندار مساجد بنائی ہیں، بادشاہی مسجد دہلی، بادشاہی مسجد لاہور، مختلف جگہوں پہ بڑی مساجد۔ اور پاکستان کے اندر تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو آخری مسجد بنی تھی وہ شاہ فیصل مسجد ہے جو اسلام آباد کے اندر بنی۔ اس کے علاوہ شاید وہ بڑی اور جس کے اندر ایک پورا گرینجر امت مسلمہ کا جس سے اظہار ہوتا ہے اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس طرح کی مساجد بننا شاید بند ہو گئی۔ لیکن بعض ممالک کے اندر ابھی بھی، مثلا عرب ممالک کے اندر مساجد بنانے کا شوق بہت ابھی بھی موجود ہے، بڑی شاندار مساجد بنتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بڑی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر بڑی مساجد، بڑی خوبصورت اور صاف ستھری مساجد بنی ہیں۔ پھر آپ ملائیشیا کے اندر دیکھیں تو ملائیشیا میں بڑی شاندار مساجد بنی ہیں، اور سرکاری سطح پر ان مساجد کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا جو ہے، یعنی مسلمانوں کی جو قومی اور ملی عظمت کا اظہار ہے، اس کے لیے بڑی مساجد، خوبصورت اور صاف ستھری مساجد کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ عبادات کے یعنی تمام عبادات میں سے جو سب سے مرکزی عبادت ہے وہ تو نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی اتنی چھوٹی سی بستی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ اپنے محلے کے اندر مسجد بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں جو ہیں، حالانکہ مدینہ چھوٹا سا تھا تو اس میں ایک مسجد کافی تھی اور لوگ آتے، لیکن فرمایا کہ اپنے محلے کے اندر مسجد بناؤ۔ تو مسجدوں کا جال بچھانا یہ بھی ایک ملت اسلامیہ کے معاشرے کی ایک علامت ہے، اور اس میں یہ یعنی محلے کی چھوٹی مساجد بھی ہوں اور جامع مسجد الگ ہو، جامع مسجد الگ ہو۔ اچھا، پھر یہ ساری مساجد جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو اسلام نے جو نظام صلاۃ دیا ہے، جو اسلام نے نظام سیاست دیا ہے، یا اسلام نے جو نظام معاشرت دیا ہے، یہ سارے جڑے ہوئے نظام ہیں، یہ کوئی ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے، یہ کل ہے، اور اس پیکج کے اندر نظام صلاۃ بھی شامل ہے، نظام سیاست بھی شامل ہے، نظام معاشرت بھی شامل ہے، نظام معیشت بھی شامل ہے، جہاد اور داخلی اور خارجی استحکام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا ان سارے امور کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت رکھتی تھی، اور پھر اس مسجد کے اندر سے فوجیں روانہ کی جاتی تھیں، سارے معاملات وہیں طے کیے جاتے تھے، مال غنیمت وہاں تقسیم ہوتا تھا۔ اچھا، ساری ہر چیز جو ہے وہ اس کے مسلمانوں کے لیے ایک معاشرتی سوشل گیدرنگ کا ایک ذریعہ ہوتی تھی، سوشل اور کمیونٹی کا سینٹر ہوتا تھا۔ لیکن
اس مسجد کا پورا نظام بھی وہ بھی حکومت نے چلانا ہوتا تھا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سارا نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چلتا تھا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مساجد بہت زیادہ ہو گئیں اور جو دائرہ تھا مملکت کا وہ بھی بہت زیادہ پھیل گیا, تو اب اس میں طریقہ ایک ہی ہے کہ یا تو جو سیاسی امیر ہے, جو امام ہے, وہ یا تو خود امامت کرے, مصلی امامت پہ کھڑا ہو, جمعہ بھی پڑھائے, یا پھر وہ مقرر کرے کسی کو, یعنی وہ خود پڑھائے گا یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ مقرر کرے گا. یہ تو بعد میں جب سسٹم کلیپس کر گیا ہے اور اس طرح سے خلافت کا نظام نہیں رہا, اس طرح سے ہمارا نظام سیاست نہیں رہا, تو اس کلیپس کرنے کے بعد مسلمانوں کے اوپر سارے فریضے ساقط تو نہیں ہو گئے. مسلمانوں نے اپنے اپنے طور پر مساجد کا نظام بنا کے اس روایت کو زندہ رکھا ہے, اس ملت کے اظہار کو زندہ رکھا ہے, اپنی نظام عبادت کو زندہ رکھا ہے, اپنی عبادتوں کو قائم کیا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مسلمانوں کو نجی سطح پر جو انہوں نے یہ کام کیا, ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور ہمارے جو علماء ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے حکومتی دستبرد سے آزاد ہو کر اسلام کو ضائع نہیں ہونے دیا اور ختم نہیں ہونے دیا. وہ نظام اگرچہ اس طرح سے قائم نہیں رہا, لیکن انہوں نے اپنا نظام جو ہے ہر جگہ پہ مسجد کا بنا لیا. لہٰذا جہاں تک انہوں نے قائم رکھا اس حد تک تو قابل قدر ہے, قابل تحسین. لیکن اس نظام کو جس لیول کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا, اور اس میں یہ روبہ زوال رہا یہ ادارہ, اور مسجد آہستہ آہستہ لوگوں کی جو ہے وہ ذاتی خواہشات کی تکمیل کی آماجگاہ بھی بن گئی. اور بعض اوقات جو ہے جب یہ مسجد شہروں سے دور دیہات کے اندر مسجد آپ دیکھتے ہیں, تو وہاں کا جو خطیب ہے وہ بھی, وہاں کی مسجد بھی, سب کچھ جو ہے گاؤں کے چودھری کے مرہون منت ہے, وہ جس طرح سے چلانا چاہتا ہے وہ اس کو چلاتا ہے. لہٰذا یہ سارا ایک بکھرا ہوا ادارہ ہے. اس ادارے کی جو اصل عظمت کا اظہار ہے وہ تو اسی طرح ہے کہ یہ واپس گورنمنٹ کے کنٹرول کے اندر اسی طرح سے ایک ادارہ بنے, اور جو ہمارا امام ہو, جو ہمارا امیر ہو, جو ہمارا صدر ہو, جو ملک کا وزیر اعظم ہو, وہ پیش امام بھی ہو, وہ اس طرح کا اس کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ خطبہ دے سکتا ہو, وہ امامت بھی کر سکتا ہو, اور پھر اس کے نیچے سارے لوگ اسی طرح کے امام. یا مسلمان جو کوئی سیاستدان ہے یا جو لیڈر ہے, اس قائد کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ وہ پیش امام بھی ہو سکتا ہو, وہ نماز کی امامت کرا سکتا ہو, وہ جمعہ کے خطبے کی بھی امامت کرا سکتا ہو, خطبہ بھی ڈیلیور کر سکتا ہو. اور اگر یہ خصوصیات اس کے اندر شامل نہ ہوں تو وہ نہیں کر سکتا. ہم جب آہستہ آہستہ ہر چیز سے دور ہوتے گئے ہیں تو یہ مسجد گویا ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی ہے. یہ ادارہ اپنے اس کردار کے ساتھ موجود نہیں رہا. لہٰذا اب اگر آج کے دور میں, بلکہ اب تو آہستہ آہستہ لوگ اس طرح کے, ہم سیکولر مائنڈڈ ہو گئے ہیں. مجھے ایک صحافی ملا حضرت کچھ دن پہلے, میں حیران ہو گیا. وہ کہتا ہے ایک دفعہ ہمیں پورے ملک کو سیکولر کر دینا چاہیے, مسجدیں ختم کر دینی چاہیے. وہ کہتا ہے مساجد کا خاتمہ بڑا ضروری ہے, ایک دفعہ ختم ہوں, پھر لوگوں کو گھروں پہ نمازیں پڑھنے کا پھر ایک سسٹم ہو, 10-15 سال بعد جا کے پھر آپ مساجد حکومت کے کنٹرول میں مساجد دیں, پھر ایسا کریں, پھر ایسا ہوگا. بہرحال لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں. اس ماحول کے اندر جہاں لوگ اپنے نظریے سے دستبردار ہو رہے ہیں, جہاں لوگ سیکولرزم کو داد تحسین دے رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے دوری کو فیشن کے طور پر بتا رہے ہیں, اس ماحول میں ایک مسلمان ملک کے حکومت کے یہ اقدامات کہ وہ ماڈل مساجد تعمیر کر رہے ہیں, یہ انتہائی قابل تحسین ہے. اور پھر وہ صرف مساجد حکومتی کنٹرول میں قائم نہیں کر رہے, بلکہ ان کو پورا ایک تمام قسم کی سرگرمیوں کا مرکز بھی قرار دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہی وہ اسلامی روح ہے اسلامی معاشرے کی, کہ اگر ہم مسجد کو مرکز بنا کر وہ واپس روح لانا چاہتے ہیں تو یہ بنیاد ہو سکتی ہے, یہ ابتدا ہو سکتی ہے اس انتہا کی کہ ہم واپس اپنے اس سارے ماحول کو اسلامائز کر لیں, اور مسجد اس میں بڑی بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. ناظرین اکرام, یہ مساجد جو ہیں یہ نبی کائنات نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ترین حصے ہیں اس سرزمین پر. بہت مبارک لوگ ہیں جو مساجد کا انتظام اور انصرام کرتے ہیں. اصلاً یہ ڈیوٹی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ سرکار کی ہے. بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہماری سرکار کے ہاں شاید مسجد بنانا کبھی کوئی ترجیح ہی نہیں رہی. تو ایسے میں بنگلہ دیش کا یہ جو معاملہ ہے, یہ خبر ہے, یہ بہت حوصلہ افزا ہے, بہت قابل تحسین ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی ضرور اس فراموش شدہ جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کی طرف توجہ دیں گے.
لوگوں کی جہاں دیگر ضروریات ہیں ان کی روحانی ضرورت کے لیے مساجد کی تعمیر بھی ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا فریضہ ہے، ان کے ذمے ہے، تو اللہ کرے وہ اسے بھی توجہ دیتے ہوئے ادا کریں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت دلچسپ کارآمد اور مفید خبر ہے، اس کا تعلق نادرا سے ہے۔ نادرا نے ڈاکٹر صاحب ایک ایسا ڈیٹا بیس بنا لیا ہے جس میں یہ ایک بہت کمزور حصہ ہوتا ہے ہمارا کہ خواتین پر جنسی حملے ہوتے ہیں، بچوں پر بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ یعنی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کہاں سے حملہ ہو جائے گا، کون ایسی بد فطرت یا بد خصلت لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے کہ ایک ڈیٹا بیس بنا لیا ہے جس میں تقریباً حکومت کے تمام متعلقہ شعبے جو ہیں اس میں منسلک کر دیے ہیں۔ اب ہوگا ڈاکٹر صاحب یہ کہ جہاں کوئی ایسا مجرم ہے، میرا خیال ہے جب اس کا کیس چل جائے گا اور کنفرم ہو جائے گا کہ وہ مجرم ہے جنسی ہراسانی کا یا حملہ کرنے کا، وہ خواتین پر ہو یا بچوں پر ہو، تو اس کو اس ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا جائے گا۔ اب ہوگا یہ کہ ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے بھی گھر میں ملازم رکھنا ہے، ادارے میں ملازم رکھنا ہے، کہیں بھی رکھنا ہے، اب وہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ میں جس شخص کو ہائر کر رہا ہوں اس کا کردار جو ہے حیا والا، عفت والا، وہ کیسا ہے، تو بڑی آسانی سے ڈاکٹر صاحب اس کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر لے گا 13 ہندسوں والا اور 7,000 پر وہ SMS کر دے گا، تو اس کی طرف سے ایک تصدیقی اور جوابی میسج موصول ہوگا جس میں بتایا جائے گا کہ اس شخص کا کوئی اس طرح کا کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کا ڈاکٹر صاحب ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہچانے جائیں گے۔ دو فائدے میرے خیال اس کے جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے وہ انسان ایسا ہے کہ جیسے اس کی آزادی ملتی ہے تو وہ خواہشات کے پیچھے زیادہ چلتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو وہ محدود ہوتا ہے، تو جہاں بھی کوئی جائے گا یہ نہیں ہے کہ چلے میں کہیں کو واردات کر کے کہیں اور جا کے عزت سے جی لوں گا، تو اس میں یہ فائدہ ہے۔ یہ ایک تو لوگوں کو چلو ہم بتا بھی دیتے ہیں کہ اس طرح وہ استعمال کر سکیں گے، گھر میں رکھنا ہے، کہیں بھی رکھنا ہے، کوئی ملازم وغیرہ، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں گے سرکار کے استعمال کا ایک میں سمجھتا ہوں یہ ٹول ہے۔ تو پہلے عوام جو ہیں وہ پولیس سے رپورٹ لیتے تھے اور اس طرح کی سہولت موجود تھی، اب یہ گویا انہوں نے ایکسیس عوام کو دے دی ہے، لیکن اس میں بھی یہ ایک حصہ ہے صرف جنسی جرائم کے جو مجرم ہیں یہ ان کا ریکارڈ ہے، یہ تمام جرائم کے ریکارڈ مجرموں کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اچھا لیکن اس میں دیکھیں نا آپ، یہ صرف اگر اس ایک پہلو آپ دیکھتے ہیں، یہ تو بعض اوقات نقصان دے سکتا ہے کہ آپ صرف 7,000 پہ اس کا آئی ڈی کارڈ بیچتے ہیں، تو جنسی جرائم میں وہ ملوث نہیں ہے، وہاں سے کلیئرنس آ جاتی ہے، آپ اس کو گھر میں ملازم رکھ لیتے ہیں، وہ اور طرح کے بدعنوانی کے اندر ملوث ہو اور جرائم پیشہ آدمی ہو تو وہ تو گھر میں نقصان کر دے گا۔ لہٰذا میرا خیال ہے یہ اس طرح کا جو ادھورا لوگوں کو سچ دکھانا اور ادھوری سہولت دینا یہ تو نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، یہ تو صرف ایک حصہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو پورا ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر ایکسیس دینی چاہیے، پھر لوگ جو ہیں وہ اس کو اپروچ کریں اور اپروچ کر کے پھر وہ اپنے فیصلے کریں، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ سہولت ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کا نقصان ایک اور بھی ہے، بعض اوقات ہمارے ہاں جو چونکہ ہیومن ایرر کا امکان تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ہیومن ایرر جو ہے یہ عام طور پہ ایک بہت ہی یعنی گریو قسم کی غلطیاں کرتی ہے، اور اس میں کسی کا غلطی سے بھی نام اس میں آ سکتا ہے اور وہ پورے پاکستان کے اندر وہ معروف ہو جائے اور وہ اپنی بعد میں ناک بچاتا پھرے اور عزت بچاتا پھرے، یہ بھی ایک اس کے اندر پہلو موجود ہے۔ جب کوئی سہولت آتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا غلطی کا امکان بھی موجود رہتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایسا عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار ڈیٹا بیس کلیئر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی نام۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یعنی گورنمنٹ آف پنجاب میں ملازم تھا، تو میں یہاں سے پنجاب یونیورسٹی میں گیا تو میں باقاعدہ سیکریٹریٹ سے ریلیونگ لے کے گیا، باقاعدہ میں نے اپلائی کیا اور میں تھرو پراپر چینل اپلائی کیا ہوا تھا، محکمے کی اجازت سے اپلائی کیا، پھر محکمے کی اجازت سے وہاں گیا، تو میں نے یہاں سے ریلیو ہوا، سیکریٹریٹ سے ریلیونگ لی، یعنی میرے کالج کو بھی پتہ ہے، میرے ڈائریکٹر آفس کو بھی، ڈی پی آئی آفس کو، سب کو معلوم ہے کہ میں چھوڑ کے اب یہ ریلیو ہو کے تو میں یونیورسٹی چلا گیا ہوں۔
تو اس کے 10-20 سال بعد میری سروس جو ہے وہ ادھر ہو گئی، تو ایک دفعہ میں نے اخبار میں ایبسکونڈرز کی لسٹ دیکھی، تو اس میں میرا نام تھا کہ یہ جو ہے محکمے کے ایبسکونڈرز ہیں اور یہ مل نہیں رہے، یہ حاضری نہیں دے رہے، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ تو ایسے ماحول میں آپ دیکھیں، آپ اس طرح کا ڈیٹا بیس، پھر میں نے جا کے میں نے اپروچ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں میں نے کالج فون کیا اور میں نے متعلقہ محکمہ کو فون کیا، انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں اپنی ریلیونگ رپورٹ جو ہے نا وہ ہمیں دے دیں اور یونیورسٹی کی جوائننگ رپورٹ دے دیں، ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اچھا میں نے وہ رپورٹس بھجوا دیں، سب کچھ ہو گیا، سال 2 سال بعد ٹھہر کے پھر ایک لسٹ آئی، اس میں پھر میرا نام تھا، پچھلی دے دی دوبارہ جناب۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ڈیٹا بیس دینا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم اس میں ہیومن ایرر کا امکان تو ہوتا ہے، ہم اس کو خطرناک حد تک بنا دیتے ہیں، تو لہٰذا بدنیتی بھی ہو سکتی ہے کسی گراف سے، نہیں بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، بدنیتی سے بھی کوئی نام دے سکتا ہے اور غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ریکارڈ کو اتنی احتیاط کے ساتھ پریزرو کیا نہیں جاتا اور اس کے اندر اتنی احتیاط ملحوظ رکھی نہیں جاتی، اور اگر کوئی ذمہ داری کے ساتھ اس طرح کرنے کے لیے شروع ہو گئے ہیں اور نادرہ اتنا زیادہ اہتمام کر کے ان مجرمین کی فہرست کو تیار کر سکتا ہے تو پھر واقعی قابل تحسین ہے اور عوام کے لیے یہ مفید بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس وقت تک یہ پوری طرح مفید نہیں ہوگا جب تک تمام جرائم کا ریکارڈ اکٹھا کر کے اس طرح کی سہولت نہ دی جائے بہت محتاط انداز میں نہ دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، یہ لاہور سے خبر ہے، یہ بہت مشہور ڈاکٹر صاحب ایک اسکول ہے لوئر مال پر، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال، جی تو یعنی اس کی کارکردگی بڑی معروف ہے، بڑے بڑے مشہور لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، سجاد میر صاحب بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ میں نے انہی ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھا ہے، تو شہرت بھی بڑی اچھی ہے، 5000 طلبہ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن اب ڈاکٹر صاحب یہ نگران سیٹ اپ میں کیا یہ جا رہا ہے کہ اس اسکول کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایپلیکینٹ کی طرف سے جو وکیل بھی ہیں ایک درخواست بھی دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے یہاں پڑھ رہے تھے لیکن اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکول دانش اسکول بننے جا رہا ہے، تو یہ 5000 طلبہ یہاں سے چلے جائیں، اس کی جگہ 2100 طلبہ آئیں گے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ تو وہ جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ جو وہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں وہ سخت پریشان ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ایکشن کمیٹی بن چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شاندار ادارہ ہے جو اچھا ورک کر رہا ہے، اور ادارے تو تم سے بنتے نہیں، تو کیوں اس کو اگر دانش اسکول بنانا ہے تو کہیں اور بنا لیں، مطلب اس کو خراب ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں دانش اسکول کی جو افادیت ہے وہ اپنی جگہ، اور وہ جو سسٹم ہے اس کا کس کس کے لیے وہ کس کس کے لیے مفید ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ سینٹرل ماڈل اسکول کی حیثیت اسکولوں میں وہی ہے جو گورنمنٹ کالج کی حیثیت کالجز میں ہے، یعنی ایک تاریخی ہے عمارت کے اعتبار سے بھی، یعنی سینٹرل ماڈل اسکول بھی اسی طرح عمارت کے اعتبار سے بھی ایک تاریخی عمارت ہے، اور پھر اسکول کے اعتبار سے بھی ایک تاریخی ورثہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے گئے، بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیول نظام تعلیم پاکستان کے اندر نہیں آیا تھا اور یہ پرائیویٹ تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک جب سرکاری ادارے ہوتے تھے تو سینٹرل ماڈل اسکول ہی وہ واحد اسکول تھا جہاں تمام امراء کے بچے بھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے جو بیوروکریٹ تھے ان کے بچے بھی یہیں پڑھتے تھے، اور جو مالیوں کے بچے بھی یہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک شاندار اسکول جو یعنی کہہ لیجئے کہ ہماری امت کی وحدت کی نشانی بھی تھا، اور اس میں یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح گورنمنٹ کالج اپنا ایک شاندار تاریخی ورثہ رکھتا ہے اسی طرح سینٹرل ماڈل اسکول اپنا تاریخی ورثہ رکھتا ہے، لیکن جس طرح سے پرائیویٹائز تعلیم آنے کے بعد بہت سارے ادارے جو ہیں اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت ختم کر بیٹھے، لیکن یہ سینٹرل ماڈل اسکول جو ہے اس کی حیثیت ویسی کی ویسی تھی، ابھی بھی بچے جو ہیں وہ ذوق شوق سے داخلہ لیتے تھے، میرٹ پر وہاں پر داخلہ ہوتا تھا، اور بہت یعنی محنت کے ساتھ لوگ ٹارگٹ کر کے اس اسکول کے اندر بچے والدین اپنے بچوں کو داخل کراتے تھے۔ لیکن اگر یہ اس طرح کا اقدام کیا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک اسکول کے ساتھ ہی زیادتی نہیں ہے، پوری ہماری قوم کے ساتھ، لاہور شہر کے ساتھ، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہے کہ قومیں اپنے ورثے کی حفاظت کرتی ہیں اور ہم اپنے ورثے کو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خاص طور پہ جو نگران حکومت ہے، نگران حکومت کو تو اس طرح کے پالیسی ڈیسیژن لینے ہی نہیں چاہیے، بڑا فیصلہ ان کے تو یہ ویسے ہی ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، اور وہ تو ایک نگران حکومت جب آتی ہے تو انہوں نے صرف جو وقتی نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، اور
وقتی طور پر صوبے کا نظام چلانا ہوتا ہے. ان کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے کریں کلیدی جو ہماری تاریخی حیثیت ہی تبدیل کر دیں اور تاریخ اداروں کی تبدیل کر دیں. اس طرح کے فیصلے ان کو نہیں کرنے چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں قانونی اداروں کو بھی اور عدالتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. محکمہ تعلیم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس طرح کا جو قومی ورثہ ہے اس کو قطعاً کسی اور حیثیت میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. دانش سکول کی افادیت ہو یا نہ ہو اس کو کہیں اور بنا لیں. سینٹرل ماڈل سکول کو ایک جو ہماری مرکزیت کی علامت ہے اس کو ضرور خراب کرنا ہے. بالکل درست. ناظرین اکرام, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. یہ بڑی شاندار بات ہے کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے, اچھا ادارہ چل رہا ہے, وہ بہترین رزلٹ دے رہا ہے. ایک آپ نے درخت لگانا ہے تو ضروری تو نہیں کہ کسی اچھے پودے کو کاٹ کے اسی جگہ لگانا ہے, اور جگہ تھوڑی ہے کہیں اور آپ ادارے بنائیں. اور کتنے دانش اسکول بنے ہیں, تو اس طرح تو نہیں بنے کہ کوئی اچھا ادارہ پامال کر کے خراب کر کے تو وہاں بنایا جائے. تو یہ ہماری درخواست ہوگی اس نگران سیٹ اپ سے کہ یہ اس طرح کا کام نہ کریں جس سے ہزاروں دل زخمی ہوں گے, ہزاروں بچے جو تعلیم بہترین حاصل کر رہے ہیں وہ بیچارے ان کا مستقبل تباہ ہوگا. تو اس سے ہمیں باز آنا چاہیے. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہمارے پروگرام کا نام پیغام پاکستان ہے اور ہم پاکستان کے بہی خواہ ہیں, اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خبریں اس پروگرام میں شامل کریں جو پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث بھی بن رہی ہوں, پاکستانیوں کے لیے تقویت کا باعث بھی بن رہی ہوں, اور خصوصاً ہمارے وہ نامور ادارے وہ کہیں سے بھی ان کا کوئی تعلق ہو تو ان کے لیے ہم ضرور کلمہ خیر کہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر بنا, پھر اس میں ایک جمہوری سسٹم چل رہا ہے, اپنی اپنی پارٹیاں ہیں, کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک جمہوری حق ہے سب کا, اور اپنی پسند ناپسند یہ بھی ایک اختیار آئین نے دے رکھا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو حق ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی سیاست اس ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے, یا حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں کہ پھر اس میں ایک تشدد دار آتا ہے, نفرتیں دار آتی ہیں. ہم ہمیشہ اس پہ بات کرتے رہے ہیں مختلف مواقع پر جب جب یہ نفرت بڑھی ہے کہ ہم آپس میں یعنی ہم وطن بھی ہیں, بھائی ہیں, دینی رشتہ ہے, اس ملک کے باشندے ہیں. پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب ایک کیفیت ایسی بنی کہ پھر بہت توڑ پھوڑ اس میں کی گئی, خصوصاً کچھ ایسے نشانات جو افتخار کے تھے, ہمارے جنگ جیتی ہوئی سے تعلق رکھتے تھے, ان پہ بھی حملے ہوئے. اب اس پہ بھی بات ہو رہی کہ کرنے والے کون تھے کون نہیں تھے, لیکن اس صورتحال میں بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, اور ہمیں کن چیزوں کی طرف خصوصاً توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا, جس اسپیسیفک واقعے 9 مئی کے واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اس میں کسی ایک نے کیا, دوسرے نے کیا, اس کے اندر بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز موجود ہیں اور ادارے آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں. اچھا, اس میں جس نے بھی کیا ہوا تو غلط ہے. بالکل. ایک بات تو یہ ہے کہ ہوا ہے اور غلط ہوا ہے. جس نے بھی کیا ہے اس نے ملک سے دشمنی کی ہے. لہٰذا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے اور کیوں کروایا ہے, ہمیں اس سے غرض ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو روکنے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے جو اس کا جو سدباب کرنے کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے وہ ضرور کر لینے چاہیے. وہ آپ کو سیاسی پارٹیوں کو ختم کر کے اگر ملک کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو سیاسی پارٹیوں کو ختم کر دینا چاہیے. اگر اداروں کو مضبوط بنا کے پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے تو اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے. اگر یہاں سارے جس کا جو رول ہے, سیاسی پارٹیوں کو اپنا کردار ادا کرنے دیں, جمہوریت کو اپنی راہ بنانے دیں,
اور اداروں کو اپنا اپنا کام کرنے دیں. جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنا ہے، عدالتیں اپنا کام کریں، قانون نافذ کرنے والے اپنے ادارے اپنا کام کریں، جمہوریت اپنا راستہ بنائے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت میں اپنا اپنا حصہ لیں اور پوری طرح کردار ادا کریں. اگر یہ سارا کچھ ان کے لیے ممکن بنا دیا جائے تو شاید پاکستان محفوظ ہو جائے. ملک کو محفوظ بنانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قومی میثاق ہونا چاہیے، ایک قومی معاہدہ ہونا چاہیے کہ جس کا جو رول ہے وہ اپنا اپنا کام کرے. دیکھیں آپ اینکر ہیں، میں اگر بطور گیسٹ میں بیٹھا میں کہوں کہ جناب انٹرو بھی میں نے دینا ہے اور ایکسٹرو بھی میں نے دینا ہے، تو پھر یہ پروگرام یہ نظام ہمارا چل نہیں سکتا، ہمارا یہ پروگرام نہیں چل سکتا. ہمارا یہ پروگرام چلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور میں اپنا کام کروں اور پروڈیوسر اپنا کام کرے. جب سب لوگ اپنا اپنا کیمرہ مین اپنا اپنا کام کریں. میں اگر کہوں کہ میں نے کیمرہ مین کا کام بھی میں نے کرنا ہے اور اینکر کا کام بھی میں نے کرنا ہے، پروڈیوسر کا کام بھی میں نے کرنا ہے، پروگرام نہیں چل سکتا. لہٰذا اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے تو جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیں اور اس کو راستہ دیں، اس کو سہولت فراہم کریں کہ وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر لے. اور جو ہمارا آئین کہتا ہے، 73 کا آئین ایک ایسا آئین ہے کہ جس کے اوپر ساری جماعتوں نے بھی اتفاق کیا، پورے پاکستان نے اتفاق کیا، اور پھر اس کے اندر اسلامی روح پوری طرح سے موجود ہے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی وہ پوری روح اس کے اندر موجود ہے. اگر ہم اس 73 کے آئین کے اوپر متفق ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کیا مسائل. لہٰذا سب کو اپنا اپنا کام کرنے دیں. اس طرح کا قومی میثاق ہونا چاہیے اداروں، جماعتوں اور سارے سٹیک ہولڈرز کے درمیان، تاکہ پاکستان قائم رہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ہمارا گھر ہے اور گھر کی ایک تقدیس ہے. شریعت نے بھی گھر کو ایک تقدیس دی ہے اور وہ اس قدر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے دروازے کی دراڑ ہے جو ہے اس میں سے اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں آنکھ سے دیکھتا ہے تو آپ اس کے آنکھ میں چھڑی مار دیتے ہو، اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہو، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. گویا آپ اپنے گھر کے حفاظت کے لیے آپ کو پورے حقوق حاصل ہیں کہ آپ پوری طاقت کا استعمال بھی کریں اور آپ اس کو جس طرح بھی محفوظ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو محفوظ بنائیں. اور باہر سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کی چار دیواری کا جو بھی تقدس ہے اس کو پامال کرے. لہٰذا یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کی چار دیواری ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی حفاظت اگر ہم نے نہیں کرنی تو پھر اور کس نے کرنی. اور ہم سے مراد ہم سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم عوام بھی ہیں، ہم حکومت بھی ہیں، ہم ریاست بھی ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں. ہم اگر سب مل کر پاکستان کی حفاظت کا ایک قومی میثاق نہیں کرتے تو پھر یہ پاکستان کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اس طرح کا قومی معاہدہ کرنا پڑے گا کہ آئین اور قانون نے ہمیں جس طرح کے حقوق اور اختیارات دیے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے فرائض ادا کریں گے. اگر ہم یہ کریں تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اب بھی تشدد کا راستہ نہ اپنائیں، وائلیشن کو چھوڑ دیں، اور کسی بھی طرح کا تشدد جو ہے وہ چاہے سیاسی میدان میں ہو. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اختلاف مخالفت بنتا ہے، مخالفت کے بعد دشمنی بنتا ہے، اور دشمنی جو ہے اس کے اندر پھر ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں کہ وہ ہوتی تو وہ مخالف جماعت ہے، اس میں جھوٹ سچ ہوتا ہے، سچ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دھوکے کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک دھوکے کے دور آنے والا ہے، دھوکے کے سال آنے والے ہیں، جہاں سچا جھوٹا بن جائے گا، جھوٹا سچا بن جائے گا، بددیانت دیانتدار بن جائے گا، دیانتدار بددیانت بن جائے گا. ہم بھی مجھے لگتا ہے ایسی ہی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں. کچھ نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دیانتداری کیا ہے، بددیانتی کیا ہے. لوگوں نے اس قدر ملمہ کاری کر لی ہوئی ہے اور اس طرح سے بناوٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو اس دور میں عمل کرنا پہلے ہی مشکل ہے، اب ہم اپنے ذاتی اعمال سے اور ذاتی مخالفتوں سے اور آپس کی دشمنیوں کو پال کر ہم اس کو اور زیادہ مشکل بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نفرتیں ختم کریں، دشمنیاں ختم کریں، محبتیں پالیں، اور پاکستان کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اسلامی مزاج کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کی مثال بنیں، نفرت کی مثال نہ بنیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے نصیحت فرمائی. ناظرین کرام، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے. ہر گھر کی ایک تقدیس ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اور گھر ہے تو اس کے مکین ہیں. اس کی ترقی کے لیے، تعمیر کے لیے، استحکام کے لیے، دوام کے لیے ہر شخص کو کام کرنا ہے اور اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے. مداخلت نہیں کرنی، کسی کا راستہ نہیں روکنا. دیکھیے، ظلم اگر کسی بھی جگہ پر آتا ہے، کسی بھی سطح کا آتا ہے، تو ظاہر اس کے اپنے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، اس سے گھر قائم نہیں رہتے.
دیانت سے، عدل سے، اپنے اپنے دائرے میں رہ کے محبتیں بانٹنی ہیں، پھول کھلانے ہیں، نفرتیں ختم کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔